بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وہ غوری ٹاؤن سے متعلق ہے۔ غوری ٹاؤن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس میں کئی کردار ہیں جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، عوام کے اربوں روپے لوٹے ہیں، اور سی ڈی اے اس کو کئی بار سیل بھی کر چکا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس میں سی ڈی اے برابر کی ذمہ دار ہے، کیونکہ جب یہ سوسائٹی آباد ہو رہی تھی، جب چودھری عبد الرحمان یہاں پہ پنجے گاڑ رہے تھے، جب مرحوم راجہ علی اکبر صاحب جو ہیں یہ دونوں کی پارٹنرشپ چل رہی تھی، اس وقت سی ڈی اے کو جا کے ان کو پکڑنا چاہیے تھا، اور ان کے قانونی جو جتنے بھی پہلو ہیں اس وقت ان کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کام چلتا رہا۔ ظاہر ہے سی ڈی اے میں کافی کالی بھیڑیں ہیں، چند ٹکے لے کے انہوں نے اس کام کو جاری رکھنے دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سی ڈی اے والے وہاں پہ جاتے ہیں، کبھی ان کو سیل کراتے ہیں، کبھی ان کو روک آتے ہیں، لیکن دھندا جاری رہتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دھندا اس لیے یہ جاری رہتا ہے چونکہ سی ڈی اے کی ملی بھگت ہے، اور سی ڈی اے کی ملی بھگت آج سے نہیں ہے، سی ڈی اے نے ہمیشہ سے، اور یہ کوئی غوری ٹاؤن کے ساتھ نہیں، سی ڈی اے نے پورے شہر میں سی ڈی اے کی کالی بھیڑوں نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے۔ چودھری عبد الرحمان کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چودھری عبد الرحمان اتنی بڑی کالی بھیڑ ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور پورے ہمارے ادارے لینڈ گریبرز کی جب فہرست بنی تھی اس میں چودھری عبد الرحمان کا نام بھی شامل تھا۔ چودھری عبد الرحمان کو گرفتار بھی کیا تھا، چونکہ اس نے لینڈ گریبنگ کی ہوئی ہے، اور یہ اور درختوں کی کٹائی کے حوالے سے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے، سردار آصف صاحب نے ان کو 4 ارب روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، اور 1 ارب درخت جو ہیں وہ لگانے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ اور ناظرین، یہ جو اسلام آباد کا موسم تبدیل ہوا ہے اس میں بنیادی وجہ یہ لینڈ گریبر ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پہ درخت کاٹ دیے ہیں۔ اب یہ چودھری عبد الرحمان کا جو میں بتا رہا ہوں، ان کا معاملہ اس وقت نیب میں جا چکا ہے۔ نیب میں راجہ علی اکبر کے جو فرزندان راجہ علی اکبر ہیں ان کا معاملہ بھی ظاہر ہے، چونکہ پارٹنرشپ ہے اس میں۔ راجہ علی اکبر صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری عبد الرحمان اور ان کے جو باقی ساتھی پارٹنر ہیں وہ نیب کو پیارے کب ہوتے ہیں۔ نیب کی تفتیش تو جاری ہے، اور نیب نے اخبار اشتہار کے ذریعے تمام متاثرین جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہے، اور وہ نیب میں اپنی درخواستیں دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ناظرین یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ نیب کے علم میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو بلیو ایریا ہے جو اب بڑھتے بڑھتے F10 کی طرف جا رہا ہے، جہاں میکڈونلڈ ہے، F11 پارک، جو F10 کا جو پارک ہے، جہاں پہ میکڈونلڈ ہے، اس کے اگر آپ سامنے F9 پارک جو ہے، اگر اس کے سامنے آپ دیکھیں کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ، تو اے اور A2 دو پلاٹ ہیں جن کی مالیت تقریباً 8 ارب روپے بتائی جاتی ہے، اور یہ دونوں چودھری عبد الرحمان کے ہیں۔ اب اگر نیب واقعی متاثرین کی ریکوری کرنا چاہتی ہے تو نیب کو چاہیے کہ پہلے تو یہ 2 پلاٹوں پہ نیب اپنے بورڈ لگا دے کہ یہ نیب کی ملکیت ہیں، اور نیب نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ پھر F2 میں ان کی ایک کوٹھی ہے، اس کی مالیت بھی 2-2.5 ارب روپے بتائی جاتی ہے، وہ بھی نیب کو اپنی ملکیت میں لینی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ساری وارداتیں جو اس نے چودھری عبد الرحمان نے کی ہوئی ہیں، یہ تو چودھری عبد الرحمان کی میں بتا رہا ہوں نا، پھر جو راجہ علی اکبر کے بیٹے ہیں ان کے الگ سے ہیں۔ اگر آپ نے 5,000 سے زیادہ متاثرین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے 5,000 سے زیادہ لوگوں کو ان کا حق لے کے دینا ہے، تو سب سے پہلے چودھری عبد الرحمان کا جو فرنٹ مین ہے محمد رمضان، اس کو پکڑ لیں۔ جب آپ چودھری محمد رمضان کو پکڑیں گے، دیکھیں یہ وہ جادوگر ہے چودھری عبد الرحمان جس کی جان جو ہے اس طوطے میں ہے، جس کا نام ہے محمد رمضان۔ محمد رمضان کو اس کی خفیہ جائیدادوں کا بھی پتہ ہے۔ اب یہ 2 جائیدادیں ہیں، 2 جائیدادیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ رمضان کو بھی پتہ ہے۔ تیسری جائیداد F2 والی جو کوٹھی ہے اس کا بھی رمضان کو پتہ ہے۔ پھر راجہ سلیمان اور راجہ جہانگیر جو ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ اخبار میں جو اشتہار دیا گیا اس میں چودھری عثمان کا بھی ذکر تھا، اور میری جو تفتیش تحقیق ہے کہ چودھری عثمان کی جوانی کا ان لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چودھری عبد الرحمان نے خاص طور پہ، چودھری عبد الرحمان نے لوگوں کو بتایا یہ میرا بھانجا ہے، پھر اپنا سارا ملبہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب یہ 4 ارب روپے کے جب ان کو جرمانہ ہوا تھا، اس میں چودھری عثمان تو گرفتار ہوا، لیکن چودھری عبد الرحمان تو پیش ہی نہیں ہوا، چکر دے گیا عدالت کو، کیونکہ بہت بڑا چکر باز تو ہے نا چودھری عبد الرحمان۔
चक्कर बाजी ये है कि लोगों को कहता है मैं जनाब मदरसे बना रहा हूँ, मैं मसाजिद बना रहा हूँ, मैंने मदरसे खोले हुए हैं। आप इसकी दो नंबरी पे आप जाएं कि एक तरफ तो इसने लोगों का इतना ज़्यादा पैसा लूटा हुआ है, और ये मसाइल उस वक्त तक नैब भी हल नहीं कर पाएगी जब तक इन खुफिया जायदादों पे कब्जा नहीं किया जाएगा, नैब यहाँ पे अपने बोर्ड नहीं लगाएगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि नैब ने अगर वाकई नैब मुखलस है मुतासरीन के साथ, तो जादूगर के तोते को उठा ले। जादूगर का तोता कौन है? मोहम्मद रमज़ान फ्रंटमैन, जो इसकी इस्लामाबाद में खुफिया जायदादें वहाँ भी ये बैठा होता है। और नाज़रीन, अगला प्रोग्राम जो मैं करूँगा वो चौधरी अब्दुर्रहमान की सरगोदा में जो हाउसिंग सोसाइटी है उस पर प्रोग्राम करूँगा। फिर खुशाब में भी इसने लंबा चौड़ा कट्टा खोला हुआ है। ये सारी वारदातें पाकिस्तान में हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो डाटा भी सारा मुझे मिल जाए कि इसने कुछ मनी लॉन्डर किए हैं पैसे मुबैना तौर पे, जो इसने ऑस्ट्रेलिया भिजवाए हैं, फिर इंग्लैंड भी इसने दौलत भिजवाई है, और कुछ और ममालिक में भी इसने दौलत भिजवाई है। और मेरे ज़राइज़ ये बात भी बता रहे हैं कि अनकरीब ये पाकिस्तान से रफू चक्कर होना चाहता है, क्योंकि लोगों को तो इसने चक्कर चढ़ा दिए हैं। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट गौरी टाउन में की हुई है उनको तो चक्कर आते हैं, दिन रात चक्कर आते हैं। किसी को शुगर हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, कोई दिल का मरीज हो गया, किसी के गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया, किसी के पित्ते की बीमारी लाक होगी। यानी हर बीमारी जो है वो गौरी टाउन से पैदा हुई है, क्योंकि गौरी टाउन में लोगों का पैसा डूबा है। और पैसा खा कौन गया? राजा अली अकबर साहब का मैं नाम इसलिए नहीं देता, वो दुनिया में नहीं है। दुनिया में चौधरी अब्दुर्रहमान मौजूद है, और इसका तोता मोहम्मद रमज़ान मौजूद है, राजा सलमान मौजूद है, राजा जहांगीर मौजूद है। इनको अगर आप शामिल तफ्तीश कर लें, नैब हुकाम जो है, सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल यूं तोता यूं बोलेगा, तोता बताएगा कि जायदाद कहाँ कहाँ है, तोता बताएगा कि बाहर पैसे कैसे गए, तोता बताएगा कि सरगोदा वाली हाउसिंग सोसाइटी में कैसे मामला फिट हुए, तोता बताएगा खुशाब में क्या मामला है। तो तोते को पकड़े नैब वाले। मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि नैब हुकाम को जो तफ्तीश जारी है वहाँ पे मोहम्मद रमज़ान की तस्वीर वहाँ पे पेश करूं, उनको बताऊं कि ये है तोता। तोते को पकड़ेंगे तो जादूगर खुद काबू आ जाएगा। जादूगर की जान इस वक्त तोते में है। तो नाजरीन, फॉलो अप तक के लिए शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।